السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج کچھ پلانٹس بھیج رہے ہیں، تو آج آپ کو بتانا ہے ارلی گرانڈ آڑو کے بارے میں، جس کو ارلی گرانڈ پیچ کہا جاتا ہے انگلش میں، اور یہ گرم علاقوں کا ایک ویرائٹی ہے آڑو کی۔ تو یہ گرافٹڈ آڑو ہے، جو مدر پلانٹ ہے دیسی آڑو پر اس کی گرافٹ ہوئی ہے ارلی گرانڈ ویرائٹی پر۔ تو یہ آپ کو آج بتانا تھا کہ یہ ہمارے پاس آڑو کی پودے دستیاب ہیں، جو یہ اس کی لگانے کا ٹائم بھی بہتر ہے، اور آڑو کی 60 پلانٹس لاہور کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی پارسل میں یہ 10 چیسٹر تھورنلیس بلیک بیری کی پودے ہیں۔ یہ چیسٹر تھورنلیس بلیک بیری، یہ بغیر کانٹوں کی بلیک بیری سے کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ساگ پلانٹ ان کے لیے بیچ رہے ہیں۔ افتخار علی صاحب کا ہے، اس کا تعلق لاہور سے ہے۔ لاہور کے مضافات میں ان کی زمینیں ہیں، اور وہ کچھ پلانٹس لگانا چاہتے ہیں۔ یہ لوکارٹ، چائنیز لوکارٹ کا پودا ہے۔ یہ ساگ پلانٹ کا پودا ہے۔ ساگ پلانٹ ایک ایسا پودا ہوتا ہے جو ایک درمیانہ سائز کی درخت بنتی ہے، اور جس کی یہ پتے بہترین ساگ دیتی ہے، بہترین ساگ۔ تو یہ اس کو ساگ ٹری بھی کہا جاتا ہے، یعنی ساگ کا درخت۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ انار کا ایک پودا اور 3 پودے جو ہے یہ سنتا ماری ناشپاتی کی، اور اس کے علاوہ ادھر بھی ان کی پارسل میں 3 ٹریوٹ خورمانی کے پودے ہیں۔ 3 جو ہے یہ بلیک امبر آلو بخارا کے پودے ہیں۔ ایک پودا ہے پنک واٹر میلن آلو بخارا کی۔ اچھا، یہ ایک پارسیمن کا پودا ہے اس میں، اور ایک اوک ٹری کا پودا ہے۔ اس کے علاوہ اور مزید کچھ پودے ہیں، اور ادھر 3 ریڈ ملبری، جس کو سرخ یا کالا شہتوت کہا جاتا ہے، ان کے پودے ہیں۔ 5 اینا ایپل، گرم علاقوں کا جو ایپل ہوتا ہے اس کے پودے ہیں۔ 3 اخروٹ کے پودے ہیں، قلمی اخروٹ، جو گرافٹڈ اخروٹ، جس کا یہ گرافٹڈ شدہ جگہ ہے، یہاں پر اس کا گرافٹ ہوا ہے اخروٹ کا۔ اور اس کے علاوہ خرمانی کے پودے تو میں نے آپ کو کہہ دیا، ٹریوٹ خرمانی۔ تو آج فوکس کرنی تھی آڑو کے پودے کے بارے میں، کیونکہ آڑو کی باغ لگانے کا بھی یہ ٹائم ہے، سردی کا ٹائم بھی ہے، لیکن ادھر اسی ٹائم بھی ہوتا ہے، لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ صرف ایک ہی کسٹمر کی تقریباً 9 پارسلز ہیں لاہور کے لیے۔ آج بھی میرا ایک دوست تھا، اس نے ڈیموں کے بارے میں کہا تھا کہ جو پنجاب میں یا پوری پاکستان میں سیلابی صورتحال ہے، اس کا سب سے بنیادی حل ڈیمز ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا تھا کہ ڈیمز کوئی مستقل حل نہیں ہوتی۔ پوری دنیا میں بھی ایک آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے جو ڈیمز کے خلاف کام کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہے کہ ڈیمز جو ہے نا ماحولیات کو نقصان پہنچا دیتی ہے، اور یہ سیلابوں کو روکنے کے لیے ایک عارضی حل ہے، لیکن مستقل حل نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے کہ ڈیمز اس طرح ایک مستقل حل نہیں ہے سیلابوں کو روکنے کے لیے، کیونکہ اس کا مثال اس نے اس طرح دی ہے کہ مثلا ایک بندہ ہے، اس نے ایکسیڈنٹ کر لیا، یا اس پر زخم آ گیا، چوٹ آ گیا ہاتھ پر یا پیر پر یا جہاں بھی ہو، تو خاص کر ہاتھ اور پیروں پہ جب شدید چوٹ آ جائے تو اس کی بلیڈنگ ہوتی ہے، یعنی خون بہتی ہے، اور بہت تیز خون بہتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے کہ اسی ٹائم اگر کوئی بھی کپڑا ہو اس کے ساتھ باندھا جائے اس کے جو زخم شدہ جگہ ہے، تو خون کی جو سپلائی ہے باہر آنا، جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اس سے بندہ بچ جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ اس کا مستقل حل نہیں ہے، پھر بندہ ایمبولینس میں اس کو اسپتال لے کے جاتا ہے، اور پھر اس اسپتال میں اس کی سرجری ہوتی ہے، یا کوئی آپریشن ٹائپ ہوتا ہے، یا اس پر پھر اسی زخم پر جو ہے مرہم پٹی رکھی جاتی ہے، اور اس کو دوائی اوپر ایکسٹرنل کے لیے زخم پر اوپر بھی دوائی اٹھانی پڑتی ہے، اور اندر بھی وہ کوئی دوائی کھاتی ہے تاکہ وہ زخمی اندر سے بھی ٹھیک ہو جائے، اور باہر سے بھی کوئی آئنٹمنٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو تب جا کے زخمی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔
تو وہ کہہ رہے کہ بینڈیج پہلے میں جو ہے نا وہ مستقل حل نہیں ہے، وہ ایک عارضی حل ہے. ہاں ٹھیک ہے، مسئلے کا حل ہے لیکن عارضی حل ہے. تو اسی طرح ڈیمز جو ہے نا سیلابوں کا یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے. مستقل حل گڈ گورننس وہ کہہ رہے ہیں، ماحولیات کے حوالے سے گڈ گورننس، دریاؤں کو سیدھا راستہ دینا، تجاوزات کم سے کم کرنا، دریاؤں میں جو ہے صفائی کرنا. جس طرح دریاؤں چائنا میں دریاؤں کی صفائی ہوتی ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں بہت سی چیزیں جو ہے نا انڈسٹریل ویسٹ، ایگریکلچر ویسٹ، بہت سی ایسی چیزیں جو ہے نا وہ دریا کو پھینکا جاتا ہے. تو اس کی صفائی بھی ہونی چاہیے، تجاوزات بھی ختم ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں مل کر جو ہے نا سیلاب کے خلاف ایک کام بنتا ہے. تو اس کے بارے میں کیونکہ بھائی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ بھائی ڈیمز جو ہے نا سب سے بڑا، بہت سے پاکستان میں اس طرح ہے کہ کوئی کہتے ہیں کالا باغ میں ڈیم بننا چاہیے، کوئی ایک اور مشورہ دے، کوئی ایک اور مشورہ دے. لیکن ڈیمز مستقل حل نہیں ہے. مستقل حل وہی گڈ گورننس کی بات ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں انوالو ہیں، بہت سی چیزیں انوالو ہیں. یہ بات یاد رکھنا ہے. اچھا، دوسری بات ہے کہ ان سیلابوں میں جو پنجاب میں آئے یا خیبر پختونخوا میں یا سندھ میں جو آ رہی ہے سیلابی، اس سے ایک چیز یہاں ہے کہ جب سیلاب آتی ہے تو یہ جو ڈرونز کے ذریعے ایریل ویڈیوز جو ہم نے دیکھے ہیں سوشل میڈیا پر، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو ایریل ویڈیوز ہیں نا، اس میں پتہ چلتا ہے کہ درخت جو ہے نا وہ بڑے بہادری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں سیلاب کے پانی میں. سب کو ڈوب جاتا ہے لیکن درخت جو ہے نا بڑی عزم کے ساتھ پرعزم طریقے سے جو ہے نا وہ کھڑا ہوتا ہے. بلکہ بی بی سی نیوز پر میں نے ایک مضمون پڑھا ہے اور اس کی ویڈیوز بھی وائرل ہو گئی کہ پنجاب میں وزیر آباد کے علاقے میں ایک شہری تھا جو سیلاب سے اس نے بچ نکلا اور ادھر ایک بڑی درخت تھی، شیشم کی بڑی درخت پر چڑھ گیا. اور بدقسمتی اس نے کہا کہ 24 گھنٹے میں نے ادھر گزارے ہیں اور 24 گھنٹوں میں رات بھی ساری بسر کی. اور اوپر میں نے دیکھ لیا کہ ایک کوبرا سانپ بھی جو ہے زندگی کی بازی یعنی جیتنے کے لیے وہ اوپر اپنے آپ کو پانی کی سیلاب سے بچانے کے لیے وہ درخت پر چڑھا تھا. اور اوپر کوبرا سانپ تھا اور نیچے میں تھا، اور بڑی مجھے نیچے موت آ رہی تھی. پانی کی موت تھی، سیلاب سے موت کا خطرہ تھا، اوپر جو ہے کوبرا سانپ تھا. لیکن میں بچ گیا اور آخرکار وہ سیونگ بوٹس والے آ گئے اور وہ میں بخیرے سے وہاں سے نکل گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ درخت نے اسی زندگی دی. اور ان سیلابوں میں بہت سے ایسے واقعات ہیں میں نے دیکھے کہ درخت نے لوگوں کو زندگیاں دی، درخت پر چڑھ گئے اور اسی طرح وہ محفوظ رہے. تو درخت جو ہے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ سایہ دیتی ہے دنیا کو. اور یہ جو ہم نے قدرت میں بگاڑ پیدا کیے، درختوں کو کم کیا ہے، جنگلات ختم کیے یا کم کیے، تو اس کا سزا ہمیں اسی طریقے سے مل رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ مسائل دیکھ رہے ہیں. تو یہ کہ درخت کاٹنا نہیں چاہیے، درخت بڑھانا چاہیے. اور ابھی درخت کی اہمیت درخت نے خود اپنے آپ کو واضح کر ہے، درخت کی اہمیت. تو آج کے لیے اتنا کافی. اللہ حافظ.